و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الراجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے اور اسے اپنی ہدایت الہام فرما دیتا ہے۔ ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ناظرین ہم چلیں گے، یعنی آج انشاءاللہ پہلی صدی ہجری میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والے اور مدینہ منورہ کے علمی افق پر طلوع ہونے والے خانوادہ صدیقی کے چشم و چراغ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نانا جان اور ایک ایسے علمی شاہکار کا ذکر پاک کرتے ہیں جو تابعین کے زمانے میں ان 7 درخشندہ ستاروں میں جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہیں فقہائے سبعہ میں یعنی 7 فقہائے مدینہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بلند مقام ہستی ہیں جن کے علمی قد کو دنیا سر اٹھا کر دیکھتی تھی، سر اٹھا کر دیکھتی ہے اور محشر تک سر اٹھا کر دیکھتی رہے گی، جنہوں نے اس زمانے میں آنکھ کھولی جب اسلام کے نور سے ہر طرف روشنی اور جگمگاہٹ تھی، جو فضیلتوں کے آسمان پر اور رشتوں کی حسین ترین کہکشاں میں ایسے پروئے گئے جو یار غار اور یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، جو امام زین العابدین علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہیں، جو امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بھتیجے ہیں، یعنی ہماری ماں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی بھی ہیں اور مربی بھی ہیں، جن کا سارا بچپن اپنی پھپھی جان سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی آغوش میں گزرا اور اپنی آغوش تربیت میں لے کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح سے تربیت فرمائی کہ وہ یتیم اپنے زمانے کے بڑے عالم و فقی، زاہد و متقی، اپنی پھپھی کے علم کے جانشین اور اپنے زمانے کے امام اور مرکز اسلام اور مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں ایسے شامل ہوئے کہ زمانے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقوی کا، علم و عمل کا اور حسب و نسب کا اعتراف کیا۔ اور یا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ جیسی ہستی کا فیضان تھا ناظرین، جن کی تربیت ان کو علم و عمل کا مجمع البحرین بنا دیتی ہے۔ اور یہ بات ہے نا، سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا کہ دین کا نصف حصہ ان حمیرہ سے، پیار سے حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، ان حمیرہ سے حاصل کرو۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے ناظرین، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے براہ راست تربیت یافتہ ہیں، لہٰذا علوی فیضان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آیا، یعنی ایک طرف صدیقی فیضان ہے اور دوسری طرف علوی فیضان آپ کے ساتھ شامل ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ تمام تر ظاہری شرافتوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے سمندر، عمل کے پیکر، متبع سنت اور کبار تابعین میں سے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا، یعنی جن کے مقام و مرتبہ کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہی کافی ہے کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ان جیسا سوائے قاسم کے کسی اور کو نہیں پایا۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس جمیل کہا جائے، ان کو پکارا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جس پائے کا علم تھا اسی درجے کا عمل بھی موجود تھا۔ ایون ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیلائز کیا کرتی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و لباس و حالات و معمولات کی باقاعدہ خبر لیا کرتے تھے۔ دولت دنیا سے وہ اتنے بے نیاز تھے کہ اس کے لیے کسی عزیز کا احسان لینا بھی آپ گوارا نہ کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ انتہائی
انتہائی خوددار تھے، بلکہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں آپ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر فقیہ، پرہیزگار، شفیق، متواضع، صدیق کے فرزند، عمدہ حسب والے، غامض احکام کے بتلانے والے میں یعنی ان کے فائق تھے، اور اچھے اخلاق کی طرف سبقت کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے تقوی و پرہیزگاری میں بے مثل و بے مثال، یوں ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ عمر ثانی کہلانے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی آپ کی وفات کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی جملے یہ تھے جو ہمیں آج بھی کتابوں کے اندر نظر آتے ہیں کہ اگر مجھے خلافت سے متعلق کچھ اختیار ہوتا تو میں خلافت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیتا۔ جب سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، قاسم بن محمد اپنے گھر والوں کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتا۔ یعنی یہ آپ کی عاجزی کا عالم تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بھاگ دوڑ کیسے سنبھالے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے حجرے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حدیث کا حلقہ لگاتے اور اسی جگہ پر درس حدیث دیتے ہوئے گزری۔ سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ناظرین وہ تمام صفات موجود تھیں جو ان کی ہر دل عزیزی اور شہرت کا ذریعہ ہو سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی قوت حافظہ عطا فرمایا تھا، اور عالم یہ تھا کہ آپ جو کچھ بھی پڑھ لیا کرتے تھے وہ آپ کو ازبر ہو جایا کرتا تھا۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں، حضرت امام مالک علیہ رحمہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے فقہاء میں سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام مالک علیہ رحمہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخص موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، بزرگ ہیں، اور ماشاءاللہ تازہ اس وقت مدینے کی تازہ فضاؤں سے جو ہے وہ استفادہ کر کے تشریف لائیں، فیضان لے کر وہاں سے آئیں۔ ہمارے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ممتاز عالم دین جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے 2 مصرے ابھی بس ذہن میں آئے تھے، آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس وقت میں آپ کی آنکھوں میں وہی چمک مدینہ پاک کی دیکھ رہا ہوں کہ ایک تجھے دیکھا تو کسی اور کو کیا دیکھیں، ایک تجھے دیکھا تو کسی اور کو کیا دیکھیں، کوئی اور نہ دیکھا تجھے دیکھنے کے بعد۔ پروفیسر صاحب آغاز کیجئے ذرا۔ سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما کا بنیادی تعارف، خاندانی شرف، رشتوں کا جو حسن آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر تابعین اور فقہائے مدینہ منورہ کی صف میں آپ کا مقام مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں سب سے قیمتی لمحات ہمارے وہ ہیں جو ہم ان مقدس ہستیوں کے زمرے میں، ان کے سائے میں بیٹھ کر اللہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں تو گویا ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ تو یہ تو ولی کی زیارت ہے، لیکن جب ہم ایک ایسی مقدس ہستی کا ذکر کریں کہ جس شجرہ طیبہ کی بنیادیں صداقت پر مبنی ہوں، اللہ اکبر، آگے چل کر جب ان کی ٹہنیاں ہم دیکھیں تو وہاں ولایت کے ستارے نظر آتے ہوں، اللہ، ان کا سایہ دیکھیں تو آغوش امت مرحومہ کی والدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے ساتھ اپنے تعلق کی بنا پر اپنے دلوں کو منور کریں، اپنی آنکھوں میں نور لائیں، اپنی حقیقت کو جانیں، اس منصب کی جانب بڑھنے کی کوشش کریں جس کی طرف ان مقدس ہستیوں نے ہماری رہنمائی کی۔ اللہ۔ اب جب ہم سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر بن عثمان ان کے تعارف کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کا نام بھی پھوپھو نے تجویز کیا، ہاں سبحان اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، سبحان اللہ، اور اپنے بھائی محمد کی کنیت بھی ابو القاسم
انہوں نے ہی تجویز کی۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا حضرت، اور یہ آپ ہی کا اختیار تھا کہ آپ ابو القاسم رکھ سکتی تھی نام، ورنہ کسی اور کا اختیار نہ تھا؟ وہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار سے گزر رہے تھے ایک مقام سے، تو کسی نے آواز دی کسی کو، یا ابو القاسم۔ حضور علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو آپ نے منع فرمایا کہ میری کنیت لا تقتنوا بکنیتی، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، ابو القاسم میں ہوں، جنت کو تقسیم کرنا نعمتیں میرے ہاتھ سے بٹتی ہیں۔ تو سیدنا حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بنیادی خاندانی شرف جو ہے کہ دادا مسلمان، دادی مسلمان، والد مسلمان، کتنی نسلیں اللہ رب العزت نے انہیں اس خانوادے میں لا کر امت کو ایک ایسا نور عطا کیا کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان کو بتا رہا ہے کہ تو علم کے فروغ کے لیے کیا کر رہا ہے، تیرے تقوی اور اخلاق کا معیار کیا ہے، تیری معاشرت کیسی ہے، تو کس انداز سے دنیا کے اندر مفید بن کر زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو سیدنا حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا جب ہم وہ شرف دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یزد گرد کی جو بیٹیاں آئیں، ان میں جہاں آپ نے شاہر بانو امام حسین رضی اللہ عنہ کو عطا کی، تو وہاں حضرت سودا میں ان کے حوالے کی، تاکہ دنیا دیکھے کہ صداقت اور ولایت کا سنگم کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ شجرہ نسب ہے تو ادھر علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے وہ تعلق بن رہا ہے کہ حضرت زین العابدین آپ کے خالہ زاد بھائی بن رہے ہیں۔ اچھا مجھے ایک جملہ کہنے دے، پتہ نہیں کیوں عشق کہتا ہے میں کہہ دوں، مجھے لگتا ہے یہ تعلق، میرا وجدان کہتا ہے یہ تعلق بھی مولا کائنات نے خود بنوایا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیسیشن لے رہے تھے، مولا کائنات نے اس کے اوپر ڈیسیشن لیا کہ آپ یوں نہ کریں بلکہ یوں کریں، چونکہ یہ شہزادیاں ہیں تو مقام و مرتبہ کچھ ہے، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ایک شہزادی دی گئی، ایک حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو، اور یہ جتنا سلسلہ آگے جا کے بڑا آپ دیکھیں کہ صدیقی اور علوی فیضان جو پھر آگے جا کے مل جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم شہزادوں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اتقوا من فراست المومن۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرتے ہوئے، ان کی ذات کو سامنے لاتے ہوئے، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی وہ بالغ نظری دیکھیے کہ آپ نے کس طرح ان رشتوں کو مستحکم کیا خوبصورت بات، میں یہ چاہ رہا تھا قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں مومن بنانا چاہتا ہے وہ صداقت سے بھی جڑا رہے، وہ ولایت کے ساتھ بھی وابستہ رہے۔ پھر آگے چل کر آپ اس رشتوں کے حسن کو دیکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نانا جان بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ام فروہ رضی اللہ عنہا جب امام باقر رضی اللہ عنہ کے عقد میں آتی ہیں تو ان سے جو دنیا کو ایک اتنا بڑا امام ملا، اب جن رشتوں میں ہم اس امر کو سامنے رکھیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے امام قاسم نانا جان کہ اکبر رضی اللہ عنہ کے پوتے بالکل ٹھیک ہے، اور کیا مولا کائنات نے یہ چاہا کہ جہاں میرا علمی فیضان امام جعفر صادق کے ذریعے سے دنیا میں نکھرے وہاں پر صدیقی فیضان بھی اس کے اندر شامل ہو؟ ایسا ہی ہے بالکل، یہی صورت دی تاکہ امت پیار کرے، امت کی نظر اخلاق اور کردار پر ہو، ان چیزوں میں نہ الجھی رہے کہ جی ان کے باہمی تعلقات کیا تھے اور ان سے الجھ کر، کیونکہ دین اسلام دنیا کے اندر انسانیت کو جوڑنے کے لیے آیا۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت بات۔ دنیا کے اندر اسلام کی بدولت رشتے پیار اور محبت کی راہوں پر چلتے ہیں، جن کی وجہ سے ایک اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور حکم یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ جہاں کہیں کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جس کی وجہ سے امت کے اندر انتشار، افتراق، دوریاں پیدا ہوں، وہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ خوبصورت بات۔ سیدنا حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور حسن یہ بھی ہے، وہ کیا؟ کہ آپ نے
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو علم باطن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوا. سبحان اللہ، کیا اچھی بات آپ نے بتلائی. یعنی نقشبندی فیضان جو ہے اس میں بھی مطلب بیچ میں آپ تشریف فرمائیں. قاسم بن محمد سبحان اللہ، کیا سلمان رضی اللہ عنہ سے علم باطن لے کر ایک ایسے انداز میں دنیا کے سامنے نمودار ہو رہے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر ان رشتوں کے ان پر انوار تجلیات اور ان کرنوں میں سیدنا حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے عظیم فقیہ کی صورت میں کے سامنے آئے کہ مکہ مدینہ منورہ کے 7 فقہا میں آپ سر فہرست نظر آتے ہیں، تابعین میں کبار تابعین میں سر فہرست نظر آتے ہیں. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کی مقدس باتوں کو، ان کے اخلاق کو، پوری دنیا، پوری کائنات سمٹ کر مدینہ پاک میں آ گئی. مدینہ پاک مرکز کائنات بن گیا، اور مرکز کائنات میں جو مرکزی شخصیات بنی وہ 7 شخصیات بنی. اور ان 7 شخصیات میں جو مرکزی شخصیت بنی جن کو امام مالک فرماتے ہیں کہ ان سے بڑا فقیہ ہم نے نہیں دیکھا، وہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ کیسی، میں اس جملے کو بار بار میں جب پڑھتا ہوں کہ آپ کی تربیت گاہ آغوش سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بنی، جن کے بارے میں سرکار فرمائے کہ دین کا نصف حصہ نمیرہ سے حاصل کرو. کیا تربیت ہوئی ہوگی، اور پھر کیا محبت اور مودت تھی، یعنی یوں کہہ لیجئے خالہ اور بھتیجے کی. ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تذکار نور ماشاءاللہ سے ایسا نورانی اور وجدانی روحانی ماحول بنا ہوا ہے کہ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وجاہت اور جو آپ کو مقام و مرتبہ اور عزت اور عظمتوں سے نوازا ہے، اگر اس کا مطلب بہت سے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کہہ لیجیے بہت بڑی وجہ جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بنتی ہیں، جن کے متعلق پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو فرما دی کہ ان سے دین کا آدھا حصہ لو. لیکن سیدہ پاک جو ہیں وہ آپ دیکھیے کہ وہ اپنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرما جانے کے بعد وہ دین کا آدھا حصہ امت کو دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. اللہ آپ کا حجرہ پر نور جو ہے وہ باقاعدہ ایک کہہ لیجیے کہ اس وقت کی ایک بڑی یونیورسٹی تھی، ایسا ہی جس میں جو آپ سے جن کا پردہ نہیں تھا وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں پردے میں بیٹھتے تھے. اور آپ مستقل سب کی تربیت فرماتی، ان کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا تھا. سیدنا امام محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر جو ہیں ان کو خاص یہ شرف حاصل ہوا کہ ابھی بہت ننھی سی عمر ہے، 2 سال کی عمر ہے کہ جب والد کا سایہ عاطفت جو ہے وہ سر سے اٹھ گیا. حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد بن قاسم جو ہے وہ حضرت محمد بن ابی بکر جو ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ کے جو تایا ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہ آپ کو آپ کی بہن کو لے کے مدینہ شریف آ جاتے ہیں مصر سے. اور جیسے ہی وہ لے کے پہنچتے ہیں ادھر سیدہ جو آپ کی پھوپھی ہیں، آپ کی مطلب کہہ لیجیے کہ آپ کا خون ہے یہ، اور وہ محبت جو ہے وہ جوش مارتی ہے، تو آپ فوراً پہنچتی ہیں حضرت عبد الرحمن کے پاس اور جا کر ان سے تقاضا کرتی ہیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ مجھے دے دیں. اللہ اکبر. اور یہ آپ کے سیر نگاروں نے لکھا کہ باقاعدہ آپ کو گود میں لے کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاں آ جاتی ہیں. اور پھر وہ جو واقعات مطلب وہ بچپن کے جو احوال اور حال گزرے ہیں اس کو خود حضرت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی، ہمیں غسل دیتی، ہمارے بالوں میں کنگھی کرتی، ہمیں سفید چمکدار کپڑے پہناتی. اللہ یعنی ایک ماں کی طرح. جس نہیں ماں نہیں، وہ کہتے ہیں خود آپ کے یہ الفاظ ہیں کہ ماں سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے کوئی کسی ماں سے بڑھ کے آپ نے ہمیں شفقت دی. دودھ چھڑانے والی ماں جیسے اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے اس طرح سے آپ نے ہمیں پالا پوسا، اتنا ہمارا خیال رکھا کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہمارا کچھ کھانا بچ جاتا تو وہ خود کھا لیتی. اچھا اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا پیار دیا. اور پھر آپ کی جو تربیت اور مطلب آپ نے جو تعلیم دی، یہی وہ تعلیم وہی تربیت تھی کہ جس نے آپ کو ان 7 فقہا کا امام بنا دیا، جس نے آپ کو زمانے کا وہ قدوہ بنا دیا کہ لوگوں کے لیے آپ رول ماڈل بن گئے. اور آپ کی وہ ننھی عمر
کہ جس میں کہہ لیجیے کہ لڑکپن کی عمر ہوتی ہے جو کہ بڑا مطلب کہہ لیجیے زندگی کا خطرناک ترین وقت ہوتا ہے، اس ننھی سی عمر میں ابھی آپ نوجوان ہیں اور ابھی کہہ لیجیے کہ کنوارے ہیں، کنوارے پن میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا تھا کہ آپ بہت بڑے فقیہ بن چکے تھے۔ اچھا ویسے تو ظاہر ہے پوری کائنات کو آپ کا فیضان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا، اور ہماری ماں کا فیضان رہتی دنیا تک جاری رہے گا، محشر تک انشاءاللہ حشر میں بھی جاری رہے گا، لیکن آپ یہ دیکھیں دو شاہکار آپ نے بنائے جو ظاہری طور پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک شاہکار بنایا عبادتوں میں آپ نے، اور پھر محافظ یوں کہیے کہ اپنا ناموس خانہ کعبہ آپ کو بنایا، شہید ناموس خانہ کعبہ بنایا، اور دوسرا شاہکار حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، بتائیے ذرا۔ جی ہاں، حضرت قاسم بن محمد ابی بکر جو ہے آپ کو اب دیکھیے کہ سیدہ کی پاک سے جو فیضان ملا ہے، خود حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں نیکی کے کام کی اس طرح سے تربیت دیتی کہ ہمیں نیک کام پر کھڑا کر دیتی، اور برے کام سے اس طرح سے ہمیں منع کرتی کہ ہمیں برے کام سے ہمیشہ کے لیے روک دیتی، اور محبتوں کی جیسے آپ نے بات کی کہ کیا آپس میں محبت تھی، وہ محبتیں تو اتنی ہیں کہ آپ دیکھیے کہ پورا کل وقت آپ کے حجرہ مبارک میں گزرتا تھا۔ تو حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ تقاضا کر دیا پھوپھی جان مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نور کی زیارت ہی کروا دیجیے۔ تو وہ پھر وہ منظر جو آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس وہ پھر آپ نے مطلب کہہ لیجیے کہ وہ پردے دائیں بائیں کے سب پردے گرائے، اور مجھے وہاں سے وہ 3 سوراخ تھے، وہاں سے مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ لحد پر نور کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ سیدہ پاک جو ہے وہ اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہہ نکلے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آنسو ہمیں نظر نہیں آنے دیے اور فوراً پوچھ ڈالے، اور میں نے اس وقت اپنے دادا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لحد کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں زیارت کی، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی لحد پر نور کی بھی زیارت۔ اچھا یہ بالکل وہی بات آ گئی کہ پہلی تربیت گاہ ماں جیسی ماں، ماں سے بڑھ کے ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بنی، اور جب ایسی تربیت گاہ بنے تو پھر شیوخ بھی ایسے ملتے ہیں، پھر اساتذہ بھی ایسے ملتے ہیں، پھر وہی بات ہے کہ جن سے استفادہ کیا جاتا ہے وہ پھر اپنی جگہ جو ہے بلند مقام ملتے ہیں۔ پھر اس میں بھی ایک اور بات ہوتی ہے کہ وہی بات ہے یہ سارا علم کشید کرنے کے بعد جب اس کو ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کو کشید کرنے والے بھی ایسے ملتے ہیں، یعنی ایک طرف شیوخ اور اساتذہ اور ایک طرف تلامذہ۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی انتہائی واجب الاحترام شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں، اور ان کا ذکر ہماری بالیقین نجات کا ذریعہ ہوگا یقیناً۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہم نے ہر علم والے پر ایک علم والا رکھا۔ یہ ان اوپر والے علم والوں میں ہے جن کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں علم والے پیدا فرما دیا۔ اللہ قبلہ ابھی بات کر رہے تھے تو میں ان کے جملے سے یہ لطف لے رہا تھا کہ ماں سے بڑھ کے ماں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں نا تو منظر اور نظر آتا۔ وہ کیا کہ ان کے والد حضرت محمد یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو 2 بھائی بہنوں کا فرق اتنا بنتا ہے جو ماں اور بیٹے کا ہے، تو حضرت قاسم بن محمد پوتے کے درجے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو جو اتنا کم عمر ہو اور اس کے بعد آیا ہو اس کے ساتھ محبت پوتوں والی اور دادی والی ہوتی ہے، تو ماں سے بڑھ کے ماں کے ساتھ محبت کا معنی ایک لفظوں میں یہ بھی نکلتا ہے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ اور پھر آپ کے جو اساتذہ ہیں ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا تو ذکر خیر ہوا، اس کے بعد وہ 4 عظیم ہستیاں جن کے علم کی گواہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد علم حاصل کرو عبید 4 سے۔ یہ وہ 4 عبداللہ ہیں جو عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، چاروں اسلام کے وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم کے روحانی جام پیے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت انسان ہے جن کو صاحب النعلین کہا جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مقرر ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوش مبارک اپنے کپڑوں کے اندر سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتے تو ساتھ زیارت کرتے، ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوش مبارک سے روحانی فیض حاصل کرتے، اور جب آپ باہر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپوش مبارک آپ کے پاؤں کے اندر پیش فرماتے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم و حکمت کا سمندر کہا،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے اللہ سے علم لے کر دیا، اللہ مفسر قرآن، مفسر قرآن، پہلے مفسر جنہوں نے آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور معنی پوچھے۔ جنید بھائی اس میں ایک ضمن میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تاریخ میں کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کیونکہ عربی دان ہیں ہمیں سیکھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ عربی دان ہونے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ سیکھنے کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں یعنی زام نہیں تھا ان میں، انکساری تھی۔ اور آج کے دور میں 1400 سالہ تاریخ میں کسی نے یہ لفظ نہیں کہا کہ بابا ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود قرآن پڑھ لیں گے۔ اللہ جو عربی دان تھے، جو عربی کے لغت کے معاملات میں باخبر تھے، انہوں نے ایک ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا مرکز، کہ جب آپ سے پوچھا گیا آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا، کہا تاجر تجارت کرنے چل جاتے، کھیتی باڑی کرنے والے کھیتوں میں چلے جاتے، میں رسول اللہ کے دروازے پر اللہ اکبر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے میں اس کو سن کر محفوظ کر سبحان اللہ۔ اتنے قوی لوگوں سے جب حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر علم سیکھتے ہیں تو وہ ایک سورج بن کے نکلتے ہیں، اور پھر باطنی جو انہوں نے علم سیکھا وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خاص فیضان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور وہ تمام علوم و فنون سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب منور سے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں۔ اور پھر جب آپ مسند ارشاد پہ بیٹھے تو آپ نے جس محبت اور جامعیت سے اسلام کا نور پھیلایا، اس میں جو شخصیات آپ کے علم سے، آپ کے فیضان سے باہرور ہوئیں، ان میں امام شہاب الدین زہری جیسی شخصیات، یحییٰ بن سعید انصاری جیسے شخص، ابو بکر بن عمر بن محمد، اور خود یہ بہت بڑا کمال ہے جنید بھائی، لوگ دوسرے فیض لے جاتے اپنے محروم رہ جاتے، لیکن ان کے اپنے بھی فیض یاب ہوئے، ان کے اپنے بیٹے عبد الرحمن بھی فیض یاب ہوئے اور خوب جی بھر کر اپنے والد گرامی سے فیض لیا۔ تو یہ ان کا اساتذہ اور شاگردوں کا آج کے اگر ہم دور میں دیکھیں نا تو کوئی ایک بہت بڑے پروفیسر سے پڑھ لے ایک، تو وہ اپنے نام کے ساتھ مختلف ٹیگ لگاتا، انہوں نے کتنے بیسیوں ان علماء سے پڑھا جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی، جو پروفیسرز کے پروفیسر، جی بالکل۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اپنی امت کے اس جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ان کو اس اعتبار سے مطلب دیکھتا ہوں کہ صاحب اللہ تابعین، ظاہر تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے جن کی اولاد ہیں آپ، اور آپ کی جو اجداد ہیں وہ صحابیت کے اس درجے پہ کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن تابعین کے آسمان کے اوپر اتنا روشن ستارہ ناظرین کہ ان کی چمک سے اگر ہم استفادہ نہ کریں تو یقین مانیے پھر ہمیں اپنے اوپر سوال کرنا چاہیے۔ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، لوٹ کے انشاءاللہ علمی مقام اور مرتبے پہ بات کریں گے، اور پھر جو معاصرین وقت نے اور اکابرین امت نے آپ کو ٹریبیوٹ دیا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں صدیقی فیضان کا منبع، علوی فیضان کا سرچشمہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ میں نے ایک جملہ عرض کیا درمیان میں کہ پوری کائنات سمٹ کر مدینہ پاک میں آ گئی،
اور مدینہ پاک میں جن 7 افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، ان میں جو ان فقہائے مدینہ میں جو گلے سرسبد ہیں وہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس پہ گفتگو فرمایا، اور خاص طور پہ جو اکابرین امت نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا اور دل کھول کے خراج تحسین پیش کیا، بتائیے ذرا۔ محترم جنید اقبال صاحب، سیدنا حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے علمی مرتبہ و مقام تک ہم جیسے لوگوں کی توجہ بھی نہیں جا سکتی، ہم تو اس کا ایک شمع بھی ذکر نہیں کر سکتے۔ 100%۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کتنی مرتبہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کیسے فیض حاصل کیے، ایسے ہی ان کی چادر پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پھونک پڑ جائے تو وہ دنیا بھر میں محدثین کے امام بن گئے۔ اللہ کثرت حدیث اللہ۔ اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، ادب، طب، تاریخ عرب اور نسب کا عالم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر میں آج پورا دن مجھے بٹھا دیں اور میں اس پیاری اماں کے ان فضائل کا ذکر کروں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر عطا کیے تو میں اس کا کچھ حصہ بھی بیان نہ کر پاؤں گا۔ بے شک۔ تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب آپ کو گود میں لے کر ان انوار و تجلیات میں بیٹھتی ہوں گی کہ قریبی حجرے پر فرشتوں کی آمد کی بہار ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر طرف انوار و تجلیات کا ایک ایسا عالم، پھر وہ گھر کے سارا سامان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنے اس پیارے پوتے کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے، جن کے ساتھ آقا کے منہ لگے ہوئے تھے، آپ کو شرف تھا، وہ جب محمد بن ابی بکر کے ہونٹوں سے لگتے ہوں گے تو دنیا کا کوئی ہے ایسا عالم جو کہے کہ قاسم کے اللہ، یعنی آپ نے اتنا حسین نقطہ دے دیا کہ میرے سرکار علیہ السلام کا لمس جس پیالے کو لگا وہ لمس بنیادی طور پہ آپ کے وجود میں نور بن کے منتقل ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بستر وہی ہیں، سارا سامان حجرے کا وہی ہے، اور اس حجرے اور ہر وقت نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کی صحبت میں گئے، ان کی نظر پڑی، انہوں نے کہاں اٹھا کر پہنچا دیا، وہاں تو مستقل نظر پڑی، وہاں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جن کی تربیت کر رہی ہوں، جن کو علوم دے رہی ہوں، اور وہ مقدس ہستی جن کی برات کے لیے اللہ سورت نازل کرے اور اس کو نام دے نور کا، ان نورانی کرنوں میں تربیت پانے والے آپ سے پھر اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی فیض دے رہے ہیں، نافع بھی آ رہے ہیں، اور عبادلہ اربع کا بھی ذکر ہوا۔ تو ان حالات میں ہم آج یہ کہیں کہ ہم حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا احاطہ کریں، ان کے علمی مرتبہ مقام تک ہماری نظر جائے، ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے ورا ہے۔ فوق کل ذی علم علیم جیسے کہا گیا، واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسے علماء، ایسا باطنی علم رکھنے والے اس طرح اپنے آپ کو علم کے ساتھ ساتھ عمل اور اخلاق اور کردار سے مرصع کرنے والے، ہمدردی اور سخاوت کو دنیا تک پہنچانے والے جب دنیا کے لوگوں میں ہوتے ہیں تو ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ان کے اسی فضل کو دیکھ کر بڑے بڑے اکابرین امت نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے۔ اللہ، آپ کے بارے میں عبداللہ بن زبیر آپ نے بھی ذکر کیا، کیا خوبصورت بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں نے قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پوری ان کی عادات پر پایا، ریفلیکشن، عکس جمیل، اللہ آئے آئے۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے ساختہ نکلتا ہے،
अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। क्योंकि हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ख़ानदान के बारे में एक ये एज़ाज़ है, फरमाया कि अल्लाह ने जो बात मेरे दिल में डाली मैंने वो सिद्दीक़ के सीने में उंडेल दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उनके पोते सैयदना हज़रत कासिम बिन मोहम्मद, तो उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए याहिया बिन सईद कहते हैं कि मा अदरकना बिल मदीना अहदन नुफद्दिलहु अलल कासिम। हमने मदीने में कोई शख्स ऐसा नहीं देखा कि जिसको हम कासिम बिन मोहम्मद पर फजीलत दे सकें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके अलावा हम देखते हैं कि सुफियान बिन उयैना सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मरवियात फरमाते हैं कि 3 शख्स ज़्यादा जानते थे। अच्छा, यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद नाम आता है मुहद्दिसीन में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह। सबसे कसरत के साथ अहादीस आपने उम्मत को अता की। दुरुस्त। और उसमें सुफियान बिन उयैना कहते हैं कि 3 शख्स ऐसे थे कि जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की मरवियात को अच्छी तरह जानते थे, और उनमें से एक मोहम्मद बिन कासिम हैं। अल्लाह अकबर। उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए इब्न इसाक कहते हैं कि सैयदना कासिम सैयदना सालिम से बढ़कर इल्म रखते थे। अल्लाह। हज़रत सालिम का भी एक मकाम है। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि जब आप तशरीफ़ फरमा हैं, एक अरबी आता है और आकर आपके सामने ये सवाल रखता है कि हुजूर ये बताएं, आप बड़े आलिम हैं, ये सालिम। अल्लाहु अकबर, क्या आजिज़ी है। आप कहते हैं सुबहान अल्लाह। हाँ। वो जब इसरार करता है तो फरमाते हैं कि उनके पास जाओ, उनसे जाकर पूछो कि कौन बड़ा है। क्योंकि आपको मालूम था कि अगर मैं कहूँ कि सालिम मुझसे बढ़कर हैं तो ये खिलाफ वाक़या बात हो। बिल्कुल ठीक। और अगर उनके बारे में कोई और ख्याल करूं तो उससे भी उनकी दिल शिकनी होगी। ना दिल तोड़ा, ना हक़ाइक़ को छुपाया, और ये वाज़े कर दिया कि अल्लाह ताला ने इस सोहबत की वजह से, इन मुक़द्दस असातिज़ा की वजह से आपको इल्मी तौर पर इतने बुलंद मर्तबा मकाम पर फैज़ कर रखा था कि आज हम उनका नाम लेकर इल्म की जानिब जब बढ़ते हैं तो हमें इल्मी हलावतें नसीब होती हैं। और ये इल्मी मकाम ही तो है, असल में यही इल्मी मकाम ही तो है। मुझे कहने दीजिए हाशमी साहब कि जिसने जहन को जो है वो अपना इनकिसारी और आजिज़ी के रास्ते पे चलाया है। ये इल्मी तो है ना कि जो सही मानों में अगर इंसान हासिल कर ले तो फिर इंसान इंतहाई डाउन टू अर्थ हो जाया करता है, फिर इल्मी तफाखुर उसमें नहीं होता है। ज़रा ये बताइए, शख्सियत आपकी, उसके अंदर बड़े औसाफ थे और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े कमालात से आपको नवाजा था। नहीं, अगर हम ज़ाहिर है हम तो क्या उनका किरदार बयान करेंगे, उनके किरदार को पढ़ के अपने किरदार को दुरुस्त करेंगे। आजिज़ी, इबादत, ज़ुहद व तक़वा। फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने इब्तिदा में एक जुमला कोट किया हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, वो बड़ा कमाल मतलब ट्रिब्यूट है। क्योंकि वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो 2.5 बरस के अंदर पूरी डायनामिक्स हुकूमत की तब्दील कर देते हैं कि सोचिए ज़रा, सरज़मीन अरब के ऊपर जो है ज़कात लेने वाले मौजूद नहीं थे, वो ये फरमाए उनके लिए, बताइए ज़रा। जी हाँ, आप देखिए कि सय्यद आलमुन नुबला में जब आपका तारुफ़ जो है वो इमाम पेश करते हैं तो आपके लिए जो इब्तदाई अल्फाज बयान किए जाते हैं, आप फरमाते हैं कि हुवल कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। ये तो आपका नाम और आपकी कह लीजिए कि तारुफ़ हो गया, ख़ानदानी तारुफ़ हो गया। लेकिन उसके बाद लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अल इमाम, कि वो जो इमाम है, और इमाम वो 5 वक्त की जमात के इमाम नहीं बल्कि ज़माने के इमाम। अल-क़ुदवा, अल-क़ुदवा मतलब वो हस्ती कि जिनको फॉलो किया जा सकता है, जो रोल मॉडल बनने की सलाहियत रखते हैं। सुभान अल्लाह। और मतलब अपने वक्त के वाकई वो ऐसे सुभान हस्ती थी। और फिर अल-हाफ़िज़, अल-हाफ़िज़, और हाफिज़ किस तरह से, एक हाफिज़ हमारे यहाँ मारूफ हाफिज़ यानी कुरान पाक के हाफिज़, तो वो तो आप अल्हम्दुलिल्लाह थे, और आपने सईदा पाक के हुजरे में बैठ के कुरान पाक क्या सुभान। और उसके बाद आप यानी जिनके सीने अथर पे, जिनके कल्बे अथर पे कुरान उतरा, उन्हीं के जो है वो निगाहों के सामने बैठ के आपने कुरान, जी हाँ, जिनके सामने जिब्रील अमीन कुरान लेके आते थे, हुजरे में कुरान आता था, उस हुजरे में बैठ के कुरान, भाई सुभान अल्लाह, क्या क्या। और उसके बाद अहादीस के आप हाफिज़ थे, चूँकि सबसे ज़्यादा आपने मतलब सईदा पाक से अख़ज़ हदीस का जो फैज़ान है वो उम्मत तक पहुँचाया है, और 200 के करीब आपकी जो है वो मरवियात मिलती हैं।
اس کے بعد پھر آپ کا تعارف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ الحجۃ العالم، پورے زمانے کے لیے ایک دلیل، اللہ، اور اس کے بعد الفقیہ، اور فقیہ تو آپ ایسے ہیں کہ سیدنا کہہ لیجیے کہ جو 7 فقہاء ہیں مدینہ منورہ کے، ان میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، دوسرے نمبر پر آپ جو ہے وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کی شخصیت کے اندر جو مطلب کہہ لیجیے کہ وہ تربیت کی نورانی کرنیں جو حجرہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپنے اندر جذب کی تھی، ان کا عکس زمانے میں اس طرح سے ظاہر ہوتا تھا کہ اپنے وقت بہت بڑے امام سیدنا امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ جب بہت ضعیف ہو گئے اور حج کے موقع پر آپ جو ہے وہ حاضر ہونے کے لیے نہیں تشریف لے جا سکتے تھے، تو اس وقت آپ نے اپنے ارد گرد لوگوں سے یہ کہا کہ بھائی حج پہ جاتے ہو تو وہاں پہ دیکھنا کہیں تمہیں جو ہے وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نظر آئیں تو ذرا دیکھ کر آنا کہ ان کا لباس کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی بود و باش کیسی ہے، ان کا ظاہری باطنی معاملات کیسے ہیں، آ کر مجھے بتانا۔ اور جب آپ کو آ کر بتایا جاتا تو آپ کوشش کرتے، وہی قدوہ والی بات کہ آپ ان کو فالو کریں، یعنی آئیڈیلائز کرتے کہ جیسے وہ ہیں ویسے۔ اور جیسا آپ نے انٹرو میں بھی بات کی، ابھی بھی آپ نے بات کی حضرت سیدنا جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمر ثانی کہلائے۔ آپ خلافت راشدہ کے بعد آپ کا جو دور ہے وہ اسلام کا زیرین دور ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آتا ہے تو آپ یہ بات ایک جیسے آپ نے کہا ٹربیوٹ کے طور پہ بہت سی شخصیات نے ٹربیوٹ دیے، لیکن آپ نے جو ٹربیوٹ دیا وہ ایک بڑی مثال بن گیا۔ آپ نے یہ بات فرمائی کہ اگر میں یہ صلاحیتیں جو ایک منصب خلافت کے لیے اہل ہونے کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں تو وہ پائی جاتی ہیں حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر میں، اللہ، کہ وہ شرافت، وہ دیانت، وہ نجابت، وہ کہہ لیجیے کہ خاندانی وجاہت، وہ علمی فقاہت، وہ کہہ لیجیے کہ زہد، وہ تقوی، وہ ورع، وہ خوف خدا، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت کا خوف، وہ درد، وہ سارے کے سارے اگر اس کی کوئی مرقع اور مسجع ہستی نظر آتی ہے مجھے تو اس وقت جو زمانے میں مجھے جو ہے وہ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ نے کیسے انکسار سے کام لیا؟ جی، آپ نے انکساری کرتے ہوئے آپ نے بھی زمانے کو ایک سبق دیا کہ یہ نہیں ہے کہ مطلب میرے بارے میں تفاخر کے ایسے جملے بولے جا رہے ہیں تو مطلب میں پھولا نہ سماؤں اور مطلب میری کہہ لیجیے کہ پوزیشن ہی بدل جائے۔ اچھا، ایک اور بات خاص طور پہ آپ بے نیازی بہت تھی آپ کے اندر، یعنی آپ خودداری بے انتہا تھی، آپ کسی سے کوئی سوال نہ کیا۔ جی، یہ آپ کی شخصیت، یہ خاص طور پہ آپ کی میں چاہتا ہوں اس میں ذرا سا کلام کیجئے کہ ایک عالم کے لیے، ایک فقیہ کے لیے کتنا ضروری ہے، یعنی یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا بنیادی طور پہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے، اور ظاہر ہے دیگر ہمیں کئی ایسی مطلب تاریخ اسلام میں ہستیاں ملتی ہیں، لیکن آپ نے یہ بتلایا کہ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس فقہ ہے، جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس حدیث ہے، جس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے، پھر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا۔ یہ کیسے؟ میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا اس بات سے کہ ایک شخص جو ہے وہ بصرہ میں حاضر ہوتا ہے اور اگر پوچھتا ہے اہل بصرہ سے کہ تمہارا امام کون ہے، وہ کہتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں ان کو کس بات نے تمہارا امام بنا دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم کا نور عطا فرمایا ہے کہ زمانہ جس کا محتاج ہے، لیکن حسن بصری لوگوں کی دنیا کا محتاج نہیں ہے، وہ ان کی جیب پر نظر نہیں رکھتا، وہ ان کے مال پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے رب سے، رب کا محتاج ہے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ وہ اس مقام پر اس وجہ سے فائز ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی دنیا سے بے نیاز ہو گیا اور لوگ اس کے علم کے محتاج ہو گئے، تو زمانہ جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ رجوع لانے والا بن گیا۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد کی ذات جو ہے، آپ کی شخصیت جو ہے، اس میں یہ وصف ہمیں نمایاں طور پہ نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سیاسی وہ امور کہ جس میں دنیاوی کہہ لیجیے کہ کوئی تفاخر جو ہے وہ پیدا ہو جائے، دنیاوی کوئی مقام و مسند یا منصب جو ہے وہ حاصل کیا جائے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کا وہ مقام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں ہیں، وہاں پر اپنی مسند لگائی اور یہ جانا کہ اس سے بڑھ کے مقام، اس سے بڑھ کے مسند، اس سے بڑھ کے مرتبہ جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ جو آپ کا درس و تدریس کا پیٹرن تھا، یہ خاص طور پہ جگہ کا انتخاب آپ نے یہ کیا ہوتا، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ اس مقام پہ بیٹھتے، لوگ آتے، سوال و جواب کی نشستیں ہوتی، اور صبح جب آپ تشریف لاتے آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور اس کے بعد وہاں پر بیٹھ جاتے، اور پھر دن بھر یہی آپ کا شغل تھا، اللہ علم کا فیضان جو ہے وہ نور جو ہے وہ زبان میں عام کیا۔ اچھا، آخری ایام میں اپنے بیٹے کو آپ نے کوئی نصیحتیں فرمائی، بڑی کمال نصیحتیں ہیں، اس پہ ذرا سے گفتگو فرمائیے۔ پھر ساتھ ساتھ جو مرویات
حیات آپ کی اس کے بارے میں بتائیے، اور ارشادات بھی آپ کے بڑے کمال ہیں، جس سے میرا خیال ہے اچھا میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کی ہستیوں کی جب آپ ارشادات پڑھتے ہیں تو آپ کو ایکچولی جو ہے نا وہ اصل آئینہ نظر آ رہا ہوتا ہے دنیا کا، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس آئینے میں اگر آپ سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو تو بہت مسئلے آسان ہو جاتے ہیں. بتائیے ذرا. جنید بھائی، سب سے پہلے ان کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں ہیں اس میں سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے ریٹرن لکھ کے تھی اور پوری دنیا کو اس کے اوپر بطور گواہ بنایا آنے والے لوگوں کو، کہ آپ نے لکھا کہ یہ یاد رکھنا میں دنیا سے توحید کے اوپر قائم ہو کے جا رہا ہوں. کیا اچھا جملہ ہے، کیا اچھا جملہ ہے. کہ یہ نہ سمجھنا میرے ایمان کے بارے میں شک نہ کرنا، میں توحید کے اوپر قائم اور سلامت ہو کے دنیا سے. اللہ اکبر، اللہ. پھر اپنے بیٹے سے اپنی آخری رسومات کے بارے میں بات کی کہ اس لباس میں مجھے قبر میں اتارنا جس میں میں نماز پڑھا کرتا. اللہ اللہ اللہ. یہ اپنے دادا جان سیدنا صدیق اکبر کا طریق ہے. وہ بھی ایسے کہہ رہے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ ہم اتنے بھی نہیں کہ اپنے ابا جان کو پورا نیا کفن دے سکے. تو آپ نے فرمایا قبر کے اندر نیا کفن نہیں دیکھنا، اعمال دیکھے جانے ہیں. ہائے ہائے، نئے کپڑے تو ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں چل دنیا میں یہ دیکھا جانا ہے کہ کون بندہ کون سے اعمال لے کے آ رہا. اللہ اکبر. تیسری سب سے اہم بات آپ نے فرمایا میری قبر پہ کوئی شے تعمیر نہ کرنا. اگر قبر پر تعمیر کا جواز نہ ہوتا تو اس بات کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میری اولاد متبع شرع ہے، کوئی ناجائز کام نہیں کرے گی. جائز تھا تو فرمایا اس کو خالی رہنے دینا تاکہ پتہ چلے عام بندے کی قبر ہے. اس پہ محدثین نے گفتگو کرتے ہوئے بڑی وضاحت کی کہ قبر کے اوپر بلڈنگ بنانا اور عمارت بنانا اس لیے جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اس جگہ پہ بنی جس کے اوپر پوری چھت موجود تھی. اگر نہ ہوتی تو صحابہ کرام اگر وہاں تدفین بھی فرما دیتے تو اوپر سے چھت ہٹا دیتے کہ قبر کے اوپر کچھ بنانا جائز نہیں. لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتا رہی ہے کہ چھت مسلسل تھی، جب کبھی قحط سالی ہوتی اوپر سے چھت کھول دیتی، روشندان کھول دیا کرتی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا ہم پہ نہ برسا اپنے محبوب کی قبر. ایسا ہی، اور صحابہ آپ کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلا کہ قبر کے اوپر بلڈنگ بنانی یا بلڈنگ کے نیچے قبر بنانا اس میں شرعی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے. اور عام بندے کی قبر ایسی ہونی چاہیے جو بالکل نرم اور کچی ہو اور اتنی اوپر ہونی چاہیے کہ جیسے مسنمن کا لفظ لے کر وضاحت کی گئی کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے کہ دور سے نظر آئے کوئی اس کے اوپر پاؤں نہ رکھے اور اس کے اوپر کونی نہ رکھے. پھر جو آپ کے ارشادات ہیں آپ نے ان میں ایک بڑا کمال ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، پھر اس کے بعد دنیا میں انجان بن کے رہنا. اس کی وضاحت بڑی خوبصورت ہے. انجان بن کے رہنے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہ بتانا کہ میں اللہ کا معرفت حاصل کر چکا ہوا انسان ہوں، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایسے رہنا جیسے عام بندے رہتے ہیں، یعنی آئیڈنٹیفائیڈ ہو کے ان آئیڈنٹیفائیڈ ہو جانا. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر فرمایا یہ جملہ آپ کا قیامت تک کے لیے سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ امت کے لیے رحمت کا سبب. یہ آج لوگ کہتے ہیں وہ اس نے فلانے نے اس طرح کہا، تو آپ نے ان کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان کے اختلافات پہ غور نہیں کرنی بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے رحمت برس رہی ہے. اللہ اکبر. پھر تیسری بات آپ نے اپنے اقوال میں یہ فرمائی کہ اپنی عزت انسان تب ختم کر دیتا ہے جب وہ بات کرتا ہے جو اس کو معلوم نہیں ہوتی. عزت انسان کی یہی ہے کہ وہ بات کرے جو اس کو معلوم ہو، اور اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اس جملے کے کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا. اور پھر ایک اور سرکار نے فرمایا نا جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور پھر جو آپ کی مرویات ہے اس میں اتنی خوبصورت باتیں ہیں. آپ بتائیے. پہلی بات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے راوی حضرت قاسم. کتنی مرویات ہیں ویسے آپ سے؟ ویسے آپ کی ٹوٹل 200 سے زائد مرویات ہیں. اچھا. اور صحاح ستہ میں تقریباً 144 مرویات ہیں. اچھا ماشاءاللہ. 6 کتابوں کے اندر ماشاءاللہ. ان میں ایک خوبصورت روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب لیا وہ تو بالکل تباہ ہو گیا. اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ بھی بڑی محدثہ تھی، قرآن کی عالمہ تھی. عرض کرنے کی اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو عرض کرو. آپ نے فرمایا ہاں جی بتائیں. تو عرض کی حضور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ ہم جس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دے دیں گے اس کا حساب تو ہم آسان کر دیں گے. تو پھر مشکل کیسے ہوا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حساب سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا. تو جس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی سے پہنچے گا. اور جو سختی والا حساب ہے یہ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نبٹنا چاہے گا
اس سے جب پوچھے گا بتا کیا کر کے آیا تو وہ بالکل جواب نہیں دے سکتا. فرمایا اس کے لیے تباہی اور بربادی. اور پھر دوسری خوبصورت حدیث حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کی راویہ ہیں اور حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر بیان کر رہے ہیں. فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانہ اقدس میں تشریف لائے تو پردے کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے تو آپ نے فرمایا جبرائیل کدھر رہ گئے؟ پوچھا وہ تو باہر رہ گئے. آپ نے فرمایا آپ کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور جہاں تصویر ہو یا کتا ہو یا جنبی آدمی ہو میں وہاں نہیں جاتا. اس سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے فوری طور پر یہ نہیں کہا کہ اس کی تصویر شکل نہیں نظر آ رہی کوئی ہیل و حجت، اسی وقت اتار کے پھینک دیا اور بتایا اسلام تابعداری اس کو کہتا ہے کہ جب کوئی کام آپ کو رسول اللہ کی طبیعت کے خلاف نظر آتا اس کو چھوڑ دیتی. یعنی امت کی آپ دیکھیں تعلیم کتنی باریک انداز سے کی گئی ہے، کتنی ڈیپتھ میں جا کے کی گئی ہے ہماری تعلیم کے لیے. جی بالکل ایسے. تیسری سب سے اہم روایت حضرت تمیم داری کی کہ آپ کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حوالہ میں عرض کر دیتا ہوں 12976 نمبر حدیث ہے کہ کچھ صحابہ نے جن میں حضرت تمیم دارمی تھے انہوں نے دجال کے بارے میں بتایا. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس واقعے کو سننے کے بعد خوشی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے راستوں پہ فرشتے کھڑے کیے کہ دجال مدینہ المنورہ اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن فرشتے اس کا رخ موڑ دیں گے. اس طرح کی 200 مرویات ہیں جو حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سے آپ کے پیارے صحابی کے بیٹے سے. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. صدیقی اور علوی فیضان کا مجمع البحرین حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کل بروز محشر بس اتنی ہی دعا ہے کہ ذکر کرنے والوں اور ذکر سننے والوں کو ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. قوت حافظہ، چونکہ بہت سے لوگ ظاہر یادداشت ان کی کمزور ہوتی ہیں تو اس کا ایک عمل آپ کو بتلا دیتے ہیں. 41 دن تک بلا ناغہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 121 بار پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ حافظہ آپ کا قوی ہو جائے گا. حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول مبارک کہ آدمی کی اپنی عزت کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے احاطہ علم سے باہر کوئی بات نہ کرے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھے قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے، اور ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا روح سے کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین